آج کے یہ 58 ممالک اور ان میں بسنے والے 1.5 ارب مسلمان بس ایک ہی رونا روتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس ماحول میں ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ہماری معیشت نہیں ہے، ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، ہماری معیشت زمین بوس ہو جائے گی، ہم ان کے آگے ڈٹیں گے، وہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچے گا۔ یہی آج لوگوں کی فکر ہے۔ اور میرے پیارے نبی نے آج 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس مبارک مجلس کے اندر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، تم مسلمانوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب تمام کفار تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بھوکا شخص کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تم مسلمان کفار کے لیے ایک دسترخوان کی مانند ہو کہ وہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آئے، جو جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اٹھا کے لے جائے۔ صحابہ کرام رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ ہم نے 313 ہوتے ہوئے ہزاروں کو شکست دی ہے، یہ کیسا ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ معاملات کیسے ہوں گے؟ میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس لیے ہوگا کہ اس وقت تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہمارے پاس وسائل کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، وسائل بھی بہت ہوں گے، بہت وسائل ہوں گے، تم ایٹمی طاقت ہوگی، تعداد تمہاری اتنی ہوگی گن نہیں سکتے، کئی NGOs بنی بھی ہوں گی تمہارے اندر جو تمہاری تعدادوں کو صحیح گن نہیں پاتی، اتنی تمہاری تعداد ہے، لیکن تم کفار کے لیے سمندر کی جھاگ سے، اس طرح سمندر کی جھاگ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، اس سے بڑھ کر دشمن کے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ سمندر جب لہریں مارتا ہے سمندر کے اوپر بہت بڑی جھاگ جمتی ہے، لیکن وہ کنارے پر آتے آتے ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پڑ جائے گی۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز مال سے محبت ہے، دنیا داری سے محبت ہے، دوسری چیز موت کا ڈر ہے۔ آج حکمرانوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مصنوعات کو بین کیا جائے، لیکن وہیں ہمارے حکمران یہی کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کے بغیر تو تم چل ہی نہیں سکتے، تمہاری معیشت گر جائے گی۔ یہ دنیا کی محبت نہیں ہے۔ آج 1.5 ارب مسلمان صرف اسی لیے خاموش ہے کہ ہماری معیشت بگڑ جائے گی۔